بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ دنوں پہلے ایک مولانا صاحب کا بیان سننے کا موقع ملا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بہت علمی قابلیت سے نوازا ہے۔ وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتلاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ چونکہ میں وظیفہ سے زیادہ عمل کرنے کا قائل ہوں، لیکن لوگ مجھ سے بار بار کسی نہ کسی چیز کے لیے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، تو آج آپ کو ایک عمل بتلا دیتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ اور یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب سے دیکھ کر بتا رہا ہوں، بلکہ یہ خود میں نے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے جانشین مولانا فدا الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، جن کا کراچی اور خانپور میں بہت بڑا مدرسہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ وظیفہ 2016 میں ان سے سنا تھا۔ اس وظیفے کی کیا برکتیں ہیں وہ ذرا آپ سنیں۔ مختصر سا وظیفہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سعودیہ جانا تھا، مگر ان کا ویزا نہیں مل رہا تھا۔ تو جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آئے اور 50 لاکھ کا چیک مدرسے کے لیے دیا، اور اوپر پرچی پر یہ لکھ دیا کہ یہ اسی وظیفے کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا فدا الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنا خود کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں فیجی کے شہر لمباسا میں جانا ہوا، تو اس وقت ان کے پاس ویزا نہیں تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ چلا گیا چونکہ میں نے جانا تھا۔ اب جب میں وہاں کاؤنٹر پر گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس فیجی کا ویزا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو اس کاؤنٹر کے پاس ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو اس لڑکے نے میرا مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بیان سنا ہوا تھا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ جا بھی نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں، ہم دبئی کا بورڈنگ کارڈ آپ کا بنا دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ جنوبی کوریا چلے جائیں، لیکن آپ کو وہاں سے پھر واپس کر دیں گے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ میرا ٹکٹ بنا دیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایک تمہارا قانون ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس طرح سے سفر کرتا ہوا کوریا کے جو شہر ہے سیول، اس میں اترا۔ اب وہاں پر جب میں کاؤنٹر پر گیا تو وہاں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ بابا جی بغیر ویزے کے آئے ہوئے ہیں، ویزا ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ یہ بات سن کر بڑی خوش ہوئی کہ یہ مولوی لوگ ہیں، تم ایسے ہی ہوتے ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ خیر اس نے یہ سب انگریزی میں بولا تھا، تو میں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا۔ تو اس نے وہی کیا جو مجھے بتایا گیا تھا کہ میں آپ کو واپس پاکستان بھیجوں گی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ میرے لیے ویل چیئر منگوائی گئی، اور وہ عورت بھی میرے ساتھ ساتھ تھی، بڑی خوش تھی کہ آج مولوی کو میں ڈیپورٹ کروں گی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک افسر آیا اور اس عورت کو کہا کہ تمہارا کوئی فون ہے۔ اس عورت نے فون سنا تو اس فون کے بعد دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے افسر نے کہا ہے کہ بابا جی کا بغیر ویزے کے بورڈنگ کارڈ وغیرہ بنا دو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر ویزے کے اس وظیفے کی برکت سے فیجی چلا گیا۔ اس طرح ایک اور واقعہ بتایا کہ میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو میزبان تھے میرے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے کچھ پڑوسی نوجوان ہیں،
بڑے بدماش اور اوباش قسم کے ہیں، ہمیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ فرمانے لگے کہ میں نے پہلے یہ وظیفہ پڑھا، پھر ان کو بلایا اور نصیحت کی۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم بے روزگار لوگ ہیں، تبھی ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، تو میں نے ان کو یہی وظیفہ بتایا۔ اگلے سال جب میں وہاں گیا تو وہ سارے نوجوان مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے اور کہنے لگے کہ ہم سب کی بہترین جابز اور نوکریاں لگ گئی ہیں، بلکہ ان میں ایک نوجوان غیر مسلم بھی تھا، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، لیکن ساتھ میں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ 1 کلو چمچم کھا کر جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی انسولین تو کام ہی نہیں کر رہی، تو پھر علاج کیسے ممکن ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح یہ وظیفہ بھی ایک طریقے کا علاج ہوتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہر علاج کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے، اور پرہیز بہت آسان ہے۔ صرف آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے، ناچ گانے، جھوٹ، حرام خوری، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، اور کرنے والے کام 2 ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور جب موقع ملے تو آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ کام آپ لوگ کرنے شروع کر دیں۔ اگر برکات حاصل نہ ہو تو پھر کہیے گا، ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہیں نہیں جانا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور عمل کاروبار میں برکت کے لیے ہے، وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ یا لطیف 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف۔ تو یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یا لطیف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ اس کا معمول آپ رکھیں روزانہ۔ اور ایک عمل ہے قرض کا، چونکہ کاروبار میں لین دین ہوتے ہیں تو قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک عمل آپ کو قرض کا بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 19۔ یہ آپ نے 71 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تجربہ ہے، مجرب ہے، کتنا ہی بڑا قرض ہو، کتنی ہی بڑی مشکلات ہوں، اس عمل پر مولانا صاحب فرمانے لگے کہ یہ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ جو تنخواہ مجھے ملتی ہے خرچوں کے حساب سے وہ بہت کم ہے، تو وہ اخراجات اللہ تعالیٰ کیسے پورے کرتا ہے، کہاں سے پورا کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں چلتا۔ تو جتنا بھی بڑا قرض کیوں نہ ہو، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا، بلکہ یہ تجربے کی بات آپ سب کو میں بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے مسائل حل فرما دے گا۔ لیکن پھر وہی بات، صرف وظیفوں پر ہی اعتماد مت کرنا جب تک آپ پرہیز نہ کریں۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آپ صرف اپنا وقت ہی ضائع کریں گے۔ بس آپ کو ثواب مل جائے گا پڑھنے کے لیے، بس آپ ثواب کماتے رہیں، لیکن اس سے کام نہیں بنیں گے آپ کے۔